حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان احد میں زخمی پڑے ہیں اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ پتہ کر کے آؤ کہ سعد کا حال کیا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تو آپ آخری سانس لے رہے تھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ تیروں اور تلواروں کے 70 زخم ان کے جسم پر تھے۔ جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اے سعد تمہارا حال کیا ہے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرے محبوب علیہ السلام کو جا کے میرا سلام دینا اور انہیں کہنا اب تو میں جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، مجھے احد میں جنت کی خوشبو آ رہی ہے، میرے محبوب علیہ السلام میری طرف سے تمہیں سلام ہو۔ یہ کہتے ہوئے حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیامت تک کے مسلمانوں کو اپنی طرف سے یہ پیغام دیا، اے زید میری طرف سے اپنی قوم کو دوسرے صحابہ اکرام کو بھی سلام دینا اور انہیں ایک بات یہ کہنا۔ وہ بات کیا تھی؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو رہے ہیں، دنیا سے جا رہے ہیں، اس وقت بات کرنا تو درکنار، کسی بات کا ہوش ہی نہیں رہتا، وہ پھر کسی مقصد کی بات کرنا، کسی مشن کی بات کرنا، یہ تو بڑے دور کی بات ہوتی ہے۔ قربان جائیں اس بارگاہ کے جو عاشق ہیں، دیوانے ہیں، موت انہیں کیا کہتی ہے؟ اتنے زخموں سے چور چور ہیں مگر پھر بھی محبت میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئی۔ یہ نہیں کہا کہ میں اس محبت میں مارا گیا ہوں، اوروں کو کیا کہوں، بلکہ آپ نے فرمایا میرے دوستوں کو جا کے یہ کہنا قیامت کے دن تمہارا کوئی عذر نہیں سنا جائے گا اگر تمہارے ہوتے ہوئے کوئی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توہین کر جائے۔ حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حرم شریف سے گرفتار کیا گیا اور یہ وہ وقت تھا کہ ابھی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا گیا، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ شریف میں تھے اور آپ کے غلام مکہ شریف میں گرفتار ہو گئے اور مشرکین مکہ انہیں حرم شریف سے باہر نکال کر لے آئے۔ مشرکین مکہ نے ننگی تلوار ان کی گردن پر رکھی اور اس کے بعد ان سے ایک سوال کیا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جس خدا کا تم کلمہ پڑھتے ہو اور جس محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تم نغمے گاتے ہو، میں اس خدا کی قسم دے کے تجھے کہتا ہوں مر تو ویسے بھی جاؤ گے، میں جو سوال کر رہا ہوں سوال کا جواب مجھے صحیح صحیح دینا۔ وہ سوال کیا تھا؟ حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت کے منہ میں کھڑے تھے، پورا ماحول تپش آمیز تھا، ہر آنکھ گھور گھور کے دیکھ رہی تھی، ان کا بظاہر وہاں حامی کوئی نہیں تھا، سارے لوگ ہی مخالف تھے، دشمن تھے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اے زید ویسے ہمارا تمہارا آپس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے، صرف ایک ہی بات ہے کہ جو ہمارے دشمن ہیں تم نے ان کو اپنا محبوب بنا لیا ہے، تمہارے ساتھ ہماری کوئی عداوت نہیں، اب تمہارا محبوب بڑے آرام سے مدینہ شریف میں بیٹھا ہے اور تم موت کے منہ میں کھڑے ہو، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں زید اس وقت تم ہماری تلوار کے نیچے ہو اور تمہارے محبوب بڑے آرام سے گھر میں بیٹھے ہیں، اگر مسئلہ اس کے برعکس ہوتا کہ تمہارے محبوب ہماری قید میں ہوتے اور تم اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں میں خوش ہوتے، اے زید اس وقت تم موت کے منہ میں پڑے ہو اور موت کا انتظار کرنا اچھا لگ رہا ہے یا اس وقت اپنے گھر میں بیٹھ کے امن و سکون کی ہوا کو محسوس کرنا اچھا لگتا؟ بڑا عظیم تقابل تھا کہ اب تم ہماری قید میں ہو اور تمہارے محبوب علیہ السلام آرام سے گھر میں ہیں، تم موت کے انتظار میں ہو کہ کب تلوار چلتی ہے اور سر تن سے جدا ہوتا ہے۔ اگر معاملہ اس کے برعکس ہوتا کہ تمہارے محبوب ہماری قید میں ہوتے اور تم اپنے گھر میں ہوتے اور تمہیں پتہ بھی چل جاتا کہ میرے محبوب علیہ السلام کافروں کی قید میں ہے، اے زید تمہیں اس وقت کی یہ حالت پسند ہے یا اس وقت گھر میں آرام سے بیٹھے رہنا
पसंद है। जब पूछा तो कुर्बान जाओ वो वफा के पैकर, वफा के हिमालय पे लहराता हुआ परचम। हजरत ज़ैद बिन तसना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बोले, आप कहने लगे ए अबू सुफियान, खुदा की कसम मेरे महबूब जहां कहीं अपने घर में बैठे हैं, अगर वही उनको कांटा चुभ जाए मैं अपने घर में आराम से नहीं बैठ सकता। तुम ये कहते हो कि मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम तुम्हारी कैद में हो, तुम्हारी तलवार के नीचे उनका सर हो। ये बात तो तुमने बहुत दूर की कह दी। मैं तो ये भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि हमारे महबूब अलैहिस्सलाम को कांटा भी चुभ जाए और हम अपने घरों में आराम से बैठे रहें। हमसे इतनी बात भी बर्दाश्त नहीं हो सकती। हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये जवाब दिया तो जादू वो जो सर चढ़ के बोले। अबू सुफियान अभी मुसलमान नहीं थे, कहने लगे मैंने बड़े बड़े महबूब देखे हैं और उनके बड़े बड़े मुहिब देखे हैं, मैंने बड़े बड़े माशूकों के आशिक देखे हैं, मैंने बड़े बड़े मतलूबों के बड़े बड़े तालिब देखे हैं। मेरी आंख ने आज तक किसी महबूब के ऐसे मुहिब नहीं देखे जैसे मुहिब सरकारे मदीना के हैं, जिनकी मोहब्बत के पैबंद गमों के तूफान से भी नहीं टूटते। ये मोहब्बत ऐसी है कि जिसको दुश्मन की गर्मी भी पिघला नहीं सकती। मौत के मुंह में खड़े होके यही कहते हैं मोहम्मद है मताए आलम ईजाद से प्यारा, पितर मादर बिरादर मालो जाओ औलाद से प्यारा। हजरत अबू सुफियान के सामने पूरे माहौल में सदाकत की जबान बनकर हजरत ज़ैद बिन तसना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अल्फाज ये ऐलान कर रहे थे, शराबे इश्क अहमद में कुछ ऐसी कैफो मस्ती है कि जान देकर भी एक दो बूंद मिल जाए तो सजती है। ये सहाबा की मोहब्बत है कि इन हालात में भी कि जब मौत सर पर मंडला रही है, ये नहीं देखा कि महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो मदीना शरीफ में है और हम मक्का शरीफ में हैं, चलो आज मोहब्बत से थोड़ी देर के लिए दूर हो जाते हैं और जान बचा लेते हैं। नहीं नहीं, ये हजरत ज़ैद बिन तसना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मोहब्बत का कलमा पढ़ा था। हजरत ज़ैद ने मोहब्बत का कलमा पढ़ा था। घूरती आंखों नंगी तलवारों के नीचे भी नारा लगाते रहे और कहते रहे कि अबू सुफियान हमारी तो एक जान है, उनकी मोहब्बत में अगर जान जाती है तो अफसोस है कि ये एक जान है। काश अगर करोड़ों जाने होती तो एक एक करके सब अपने आका पर कुर्बान कर देते। ये एक जान क्या है, अगर हो करोड़ों तेरे नाम पर सबको वारा करूं मैं।